تو جناب یہ تو ہو گیا کہ جناب کتنا جلدی پرسنالٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی تو ریکارڈ لیس جب بھی ہوتی ہے، چلو لیٹ سے کہ شیر خواری سے شروع ہو جاتی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ. کچھ چیزیں اگین صحیح غلط، کریٹر کے بارے میں سوچنا اور باقی ڈیٹیل پھر کبھی بات کریں گے. تو وہ تو انٹرنزک ہیں آپ کے اندر، وہ آپ کے کلیکٹیو جو ہیومن میموری ہے اس کا حصہ ہیں. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس پرسنالٹی کے اندر ایڈ اپ ہوتی جاتی ہیں. اچھا، اس میں جو بڑے ہونے کے بعد کی پرسنالٹیز ہیں یا ایڈولسنس میں، وہ تو چلو اس کے اوپر ایک ہم الگ سے ٹاک رکھیں گے سیشن. فی الحال میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جہاں سے اس کا آغاز یا بنیاد رکھی جاتی ہے تو باقی چیزوں کے علاوہ جیسا مورل جو بنیاد ہے، جو اخلاقی بنیاد ہے اور اس کی جو اساس ہے وہ کہاں سے آتی ہے. آئدر وہ کسی ڈیوائن ریلیجن کے تھرو، اور پیرنٹس جو ہے پھر وہ بچہ انٹرجیکٹ کرتا ہے ان سے، جو ہمارے جس میں بچپن میں سٹوریز سنائی جایا کرتی تھیں جن کا کوئی نہ کوئی مورل ہوتا تھا اینڈ پہ، مورل آف دا سٹوری کہ بھئی غرور کا سر نیچا یا سچ کا بول بالا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ مورل آف دا سٹوری بہت ضروری ہوتا ہے بچے کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کے اندر. اس کے علاوہ ایک چیز جو بہت میجر کردار ادا کرتی ہے وہ ہے اس کا تعلق کچھ حد تک تو بیسک جو لرننگ تھیریز ہیں ہیومن مائنڈ کی، کہ بھئی اب کیسے سیکھتے ہیں. ایک تو یہ انٹروڈکشن ہو گیا، ایک ماڈلنگ وہ والی نہیں جو کہ آپ کپڑے پہن کے اور ریمپ کے اوپر یو ہٹ دا ریمپ، وہ والا نہیں، بلکہ اس بائی وے آف کاپنگ سم ون، یا کسی کو دیکھ کے آپ لرن کر کے سیکھتے ہیں، تو وہ ماڈلنگ ہوتی ہے. کنڈیشننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کنڈیشننگ کی پھر بہت ساری قسمیں ہیں. ری انفورسمنٹ ہوتی ہے. آپ نے وہ پاولوین ڈاگس کے بارے میں شاید سنا ہو، اور اگر نہیں سنا تو کنڈیشننگ کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ جیسے بندہ تھا ایک پاولو اور تو اس نے یہ کیا کہ بھئی جو اس کے ڈاگس تھے، کتے جو تھے، تو وہ ان کو جب خوراک دینے سے پہلے ایکسپیریمنٹ تھا ایک، تو وہ گھنٹی جو ہے وہ بیل بجاتا تھا. اور تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب وہ گھنٹی جیسی بجتی تھی تو وہ کتوں کا مائنڈ جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیتا تھا کہ بھئی اب کھانا جو ہے وہ خوراک جو ہے وہ ملنے والی ہے، تو وہ پہلے ہی سلائیویٹ کرنا شروع کر دیتے تھے. دے ور اینٹیسپیٹنگ کہ ایسا ہوگا. تو یہ ایک طرح کی کنڈیشننگ ہے کہ گھنٹی کی آواز سے ان کو یہ سکھایا گیا کہ اس سے کھانا ملے گا. تو کنڈیشننگ، نیگیٹو کنڈیشننگ، پازیٹیو کنڈیشننگ، جس طرح ریوارڈ اور پنشمنٹ کا کانسیپٹ ہے، یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جو پنشمنٹ ہے وہ ضروری نہیں کہ کارپولیر پنشمنٹ یا فزیکل ٹارچر. ہمارے ہاں سزا کے نام پہ بعض اشخاص ٹیچرز میں یا پیرنٹس میں یا رشتہ داروں میں یا کوئی اور ارد گرد کا یا کسی ادارے میں لوگوں کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں، آئدر اینگر مینجمنٹ کے، یا ان کے اندر کافی غصہ اور زہر بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اپنے پھر اس پروفیشن کا سہارا لے کے اپنا غصہ اور فرسٹریشن اپنے سبارڈینیٹس پہ نکالتے ہیں. اگر کوئی مولوی صاحب اس طرح کے ہیں کہ غصے میں بھرے بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت، اور ان کے اندر اتنا زیادہ وہ ایک نفرت اور غصہ اور کدورت بھری ہے، تو وہ جو بھی ان کے ہتھے چڑھے گا اسٹوڈنٹس میں وہ اس پہ نکالیں گے. کوئی دوسری قسم کے کوئی اساتذہ جو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اساتذہ سب کو برابر پنشمنٹ برائے نام دے کے، اور کہ بھئی ایک احساس دلانے، کچھ لوگ مطلب ایک وحشی پن پہ اتر جاتے ہیں. تو ان کا کہیں سے بھی اس پنشمنٹس کا مقصد جو ہے وہ ریفارم کرنا نہیں ہوتا، وہ اپنی فرسٹریشن اور اپنے اندر جو غصہ بھرا ہوا ہے، بیسیکلی ان لوگوں کا علاج کرانا چاہیے جو اس طرح ایک وہ وحشی پن پہ اتر آتے ہیں. اور پیرنٹس میں انفارچونیٹلی کئی تو ایسے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کلپس کہ بھئی والد یا والدہ میں سے کوئی جو ہے وہ اتنا زیادہ خود ویک پرسنالٹیز، ان کو ویک پرسنالٹیز کہتے ہیں، جو کنٹرول نہیں کر سکتے اپنا غصہ، اور اتنی زیادہ فرسٹریشن اور غصہ ہوتا ہے کہ وہ بچے پہ نکال دیتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ایک انتہائی ویک لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ جو اپنے سے کمزور کے اوپر، عورتیں، بچے، سبارڈینیٹ، ملازم،
جو جیسا میں نے کہا جو جس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو وہ کھل کے اس پہ جو ہے وہ نکالتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اپنے علاج کی ضرورت ہے اور ان کو ایسے پروفیشن میں ہرگز نہیں جانا چاہیے جہاں پہ وہ اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتے یا اپنی فرسٹریشن نہیں چھپا سکتے یا اپنی پرسنالٹی کی جو کمزوریاں ہیں یا جو ان کے جو وٹ ایور بچپن میں یا جوانی میں الٹا سیدھا ان کے ساتھ ہوا ہے تو وہ اس کو چھپا نہیں سکتے اور بہانے سے پھر اس کو وہ دوسروں پہ وہ اپنا زہر اگلتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے اور ہرگز ٹیچنگ میں تو بالکل بھی نہیں چاہیے, کسی طرح کی بھی ریلیجس ٹیچنگ ہو یا دوسری ٹیچنگ ہو, ہرگز نہیں جانا چاہیے. کیونکہ کیا ہوگا کہ وہ بہت سی دوسری پرسنالٹیاں ڈسٹروائے کریں گے بچوں کی ایک بہت تخریبی طریقے سے. وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ وہ زہر پھیلاتے رہیں گے اپنے ارد گرد, تو ایسے لوگوں کو اس طرح کے پروفیشن میں رکھنا بھی نہیں چاہیے اور جانا بھی نہیں چاہیے. تو یہ بھی ایک بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں. جو فگرز آف اتھارٹی ہیں, ٹیچر, روحانی, جو والدین آپ کے اپنے والدین ہیں, آپ کے جو چچا تایا ماموں وغیرہ, اہل محلہ, نیبر, وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ. تو ریوارڈ اور پنشمنٹ بھی بیسک ہیومن لرننگ کا ایک حصہ ہیں اور بہت ضروری ہیں. تو پنشمنٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ بچے سے اس کا کوئی پریولیج لے لیں. اگر وہ PS4 یا PS5 جو بھی گیمز کھیل رہا ہے یا اس کی فیوریٹ ایکٹیویٹی ہے تو اس پہ کہیں گے بھئی آپ آج کے لیے آپ پہ بیٹا یہ پابندی ہے کیونکہ آپ نے یہ چیز غلط کی ہے, کسی کو ہرٹ کیا یا جو بھی ہے, فالو نہیں کیا رول, تو آپ کو یہ پنشمنٹ دی جاتی ہے. تو وہ احساس دلانا ندامت کا وہ احساس ضروری ہوتا ہے. مار کے ڈھیٹ قسم کی ایک مطلب پود تیار کرنا وہ پنشمنٹ کا مقصد نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈھیٹ یا تھک سکن نہیں بنانا ہوتا بچے کو, احساس دلانا ہوتا ہے. تو وہ احساس کافی ہوتا ہے, اس کے لیے وحشیانہ طریقے سے مار پیٹ کرنا ہرگز ضروری نہیں ہے. اسی طرح ریوارڈ جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ہونا چاہیے. ان ایکسپیکٹڈ مینس کہ یہ نہیں کہ آپ ہر روز ہی بچے کو ایک ٹافی دے رہے ہیں یا جو بھی ہے وہ ہر روز اس کو لے کے دے رہے ہیں. کبھی کبھار اور ایز اے سرپرائز اگر وہ ہو تو وہ زیادہ ایک اچھا اس کی ری انفورسمنٹ ہوتی ہے. ری انفورسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی بیہیویئر کو, آپ کا یہ مقصد ہے کہ اس کو انہینس کرنا ہے. اسی طرح پنشمنٹ کا مقصد ہے آپ نے کسی بیہیویئر کو ریڈیوس کرنا ہے. تو یہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کے بیسک کانسیپٹس بڑے ضروری ہوتے ہیں پرسنالٹی کے لیے. تو یہ بھی بہت بچے کو اس کی ذہنی نشو و نما اور اس کی پرسنالٹی کی نشو و نما میں بڑے اہم ان کا رول ہوتا ہے. پھر جناب جو امیڈیٹلی آپ کی ویسینٹی میں جو ماں باپ ہوتے ہیں یا پیرنٹل فگرز ہوتے ہیں کہ ان کا کیا رول ہے, تو اس میں ڈفرینٹ قسم کی اٹیچمنٹس ہوتی ہیں. جس چیز کی میں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ کو بچپن میں پیار اور ہگز اینڈ کسز اور وارمتھ, ایموشنل وارمتھ, ایک جذباتی توازن جو ہے وہ آپ کو ملا ہے, تو بڑے ہو کے آپ اسی جذباتی توازن کے ساتھ دنیا میں ویسے ہی جو ہے وہ خیر کو پھیلائیں گے. اگر آپ کے ساتھ بہت کچھ ایسے حالات و واقعات ہوئے ہیں جیسا میں نے کچھ پہلے اصحاب کا یا خواتین بھی ان میں شامل ہیں جو کہ ہر طرف وہ ایک زہر انڈیلتے رہتے ہیں اور اپنے پیشے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنا زیادہ لوگوں کو ٹارچر کر سکتے ہیں تو وہ کرتے ہیں, تو غیر متوازن پرسنالٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. جو کچھ کسی زمانے میں شاید ان کو ملا, ان کو شاید یاد بھی نہ ہو بہت سے لوگوں کو, تو وہ پھر وہی ریفلیکٹ ہوتا ہے, وہی اگل دیا جاتا ہے بڑے ہو کے باہر. تو اس میں بہت سی اٹیچمنٹ کی تھیریز ہیں, تو اس کو مختلف طریقے سے ڈیفائن کیا ہے سائیکالوجسٹ نے کہ بھئی اچھی والی اٹیچمنٹ کون سی ہے اور اینکشیس ڈپینڈنٹ اٹیچمنٹ کون سی ہے اور کون سی والی اٹیچمنٹ جو ہے وہ کنفیوژن کریٹ کرتی ہے. تو مثال کے طور پہ آپ کچھ انڈیویجولس کو لیں کہ بھئی ایک پارک میں ایک نوجوان یا ایک شخص جا رہا ہے اور ایک بچہ بھاگتے بھاگتے گر گیا اور گھٹنے پہ چوٹ لگی اور رو رہا ہے وہ. تو ایک بندہ جو جا کے بھاگ کے اس کو بچے کو اٹھائے گا اور پیار ویار کرے گا یا بہلائے گا کہ اچھا ہاں بیٹا یہ وہ حق وق کرے گا. تو یہ ایک نارمل اٹیچمنٹ کی نشانی ہے کہ یہ شخص جو ہے چانسز کہ جب یہ چھوٹا تھا تو اس کو کھیلتے ہوئے جب گر جاتا تھا تو پیرنٹس یا بڑے بہن بھائی یا ارد گرد لوگ ویسے ہی اٹھا کے پیار ویار کرتے تھے. تو ہی لرن دیٹ اور اب وہی چیز آگے پاس آن کر رہا ہے. اب آپ سوچیں گے ایک بچہ جو ہے وہ جب بھی گرتا ہے یا کچھ غلط کرتا ہے یا کچھ معصومیت میں شرارت تو اس کو ہمیشہ تھپڑ پڑتا ہے یا مار پڑتی ہے. اب وہ بچہ جب بڑا ہوگا اور وہ اپنے سامنے کسی کو گرتے ورتے دیکھے گا تو وہ چانسز یہی ہیں کہ اس کا بیہیویئر ویسی کولڈ قسم کا, اور جا کے ہو سکتا ہے وہ بھی ایک تھپڑ جڑ دے اس بچے کو یا اپنے بچوں کو کسی بھی غلطی کے اوپر یا کسی بھی معصومانہ شرارت کے اوپر.
اور تو یہ اس چیز کو ظاہر کرے گا کہ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کے ساتھ یہ بیہیویئر رکھا گیا تھا. اسی طرح ایک بندہ ہوگا، اس کے سامنے اگر کوئی دوسرا شخص یا کوئی بچہ یا کوئی جانور یا کوئی بھی وہ کسی پین کا، اذیت کا شکار ہوگا، مشکل کے شکار ہوگا، تو اب یہ شخص جو ہے یہ کھڑا ہو کے دیکھتا رہے گا اور کنفیوز رہے گا کہ میں اس کو ہیلپ کروں یا نہ کروں. یہ اس چیز کی غمازی کرے گا کہ جب یہ شخص یا شخصیت جب یہ چھوٹے تھے تو کبھی تو ان کو کسی غلطی پہ یا چوٹ پہ کبھی تو ان کو پیار ملتا تھا اور کبھی ان کو تھپڑ مارا جاتا تھا یا جو بھی ہے پنشمنٹ ملتی تھی. تو وہ دیٹ کریٹس کنفیوژن کہ بچہ چھوٹا سا ذہن ہوتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا چکر ہے کہ پیرنٹس کبھی ایک ہی رویہ ہے اس پہ، کبھی تو مجھے مار رہے ہیں اور کبھی میرے ساتھ پیار کر رہے ہیں. تو یہ جناب ایک اگین بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس پہ بہت ڈیٹیل میں مزید گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم میرے یہ جو سیشنز ہیں یہ اختصار کے ساتھ اور ایک جامع طریقے سے، جتنا سمپلسٹک طریقے سے ان کو بیان کیا جائے. تو یہ ڈفرینٹ اٹیچمنٹ کی تھیریز ہیں کہ آپ کی جو اٹیچمنٹ جو ہیں آپ کے پیرنٹس یا پیرنٹل فگرز کے ساتھ جو ہوتی ہیں، تو بڑے ہو کے وہ آپ کی شخصیت کا ایک حصہ بن جاتی ہیں. ایکسیپشنز ہوتی ہیں، سم ٹائمز پیپل گرو آؤٹ آف سرٹن تھنگس، ادرس کانٹ. کئی دفعہ ایون جو مونوزائگوٹک ٹوئنز ہوتے ہیں جڑواں، ان میں بھی دو مختلف نکل آتے ہیں. اسی طرح ٹراما، پچھلے کچھ ایک دہائیوں سے ٹراما کا بڑا تذکرہ ہے کہ بھئی جو ٹراما ہے بچپن میں یا ایز لائف گوز آن، میجر لائف ایونٹس کا تو پہلے سے کہتے تھے کہ ان کا کافی رول ہے، نفسیاتی جو بھی عوامل ہوتے ہیں ان کے اندر، لیکن ٹراما جو ہے آپ کہتے ہیں اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ بچوں کی نشو و نما پہ اور شخصیت سازی کے اندر ایک نیگیٹو طریقے سے وہ امپیکٹ کر سکتا ہے. لیکن اس میں بھی دیکھا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ جو ٹراما جو ہے دے کین اوور کم دیٹ اینڈ دے کین موو فارورڈ. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو اوور کم نہیں کر سکتے اور پھر ان کے اپنے بہت سے نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ ان کا شکار ہو جاتے ہیں. اب یہ کیوں ہوتا ہے، یہ ابھی تک سائنس اس کے اوپر کام کر رہی ہے، یہ ابھی تک اس کا آنسر جو ہے وہ ہمیں نہیں ملا کہ ایسا کیوں ہے کہ دو بچے یا نوجوان جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے حالات کا، ایٹراسٹیز کا یا برے حالات کا شکار ہوئے ہیں، اور ایک جو ہے وہ بہت سکسیزفل بزنس مین یا بزنس وومن یا آرٹسٹ یا whatever ڈاکٹر انجینئر بن گیا، اور دوسرا جو ہے وہ ساری زندگی یا تو نشے وشے کرتا رہا یا پھر ایک سیلف پٹی اور اس کے اندر اور ہیٹ اور اینگر اور فرسٹریشن اس کا شکار ہو گیا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس پہ بھی ریسرچ جاری ہے. تو لیٹس سی کبھی اس کے اوپر اگر مزید کچھ سامنے آیا تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو یہ جناب مختصراً میں نے ایک ساتھ کوئی آدھا درجن ڈفرینٹ ٹاپکس کو ہلکا سا ٹچ کیا ہے، آپ کو ایک جو ہے اوور آل آئیڈیا دینے کے لیے کہ بھئی شخصیت سازی میں کن کن چیزوں کا کیا کیا تعلق ہوتا ہے اور ایز وی گو along تو وہ کیسے امپیکٹ کرتے ہیں ہمارے اوپر. اگر کوئی سوال ہو اس کے بارے میں، کوئی کمنٹ اپ کرنا چاہیں تو ضرور جناب چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اور اگر آپ کی کوئی کوئریز ہیں، کوئی معاشرتی، نفسیاتی عوامل، ایشوز، ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ، ٹراما سے ریلیٹڈ اور بہت ساری چیزیں ہیں تو ضرور ہمیں بھیجیے گا. تو جتنی جناب بساط بھر وقت اجازت دے گا اور اللہ تعالیٰ نے ہمت دی تو انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر پھر بات کریں گے. تو جناب جس طرح کہتے ہیں کہ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. مائنڈ فائل سے ڈاکٹر منصور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.